اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 چل رہی تھی، اور یہ آیت بہت اہم ہے تھوڑی سی، تو اس وجہ سے اس کی علیحدہ سے تفسیر رکھی گئی۔ ہم کوئی آیت نہیں منسوخ کرتے یا اسے بھلاتے تاکہ اس سے بہتر آیت لائیں یا اس جیسی ہی لائیں۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن پاک میں دو طریقے سے، ایک تو اس آیت کے دو ایک مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ تورات اور انجیل میں کچھ احکام آئے، لیکن بعد میں قرآن پاک میں وہ احکام تبدیل کر دیے گئے۔ یہودیوں کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہلے غلط کیا تھا یا تجربہ کرتا ہے، مطلب مسئلہ کیا ہے کہ پہلے تورات اور انجیل میں کچھ اور احکام ہے اور اس میں آگے کچھ اور احکام ہو گئے ہیں قرآن میں۔ اور دوسرا، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل کیے اور بعد میں ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ دوسرے احکام نازل کیے۔ میں نے مثال دی تھی شراب کی، وراثت سے متعلق بھی ایسے احکام تھے، زنا سے متعلق بھی، اور اس طرح شراب اور بھی بہت سارے احکام ہوں گے جو میرے فی الحال علم میں نہیں ہے۔ تو شراب پہلے کہا گیا کہ بھی اس میں نقصان زیادہ ہے، پھر کہا گیا کہ جناب نماز کی حالت، جب نماز کے قریب جاؤ تو یہ شراب نہ پیو تم نے، اور پھر آخری حکم آیا کہ اس کو بالکل چھوڑ دو، چاہے نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں بھی پڑھ رہے، ہر حال میں اس کو بالکل چھوڑ دو، یہ شیطانی کام ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ تو میں نے اس قرآن کے حکم منسوخ ہونے کی بات ہے، وہ تو میں نے بتا دی تھی کہ بھی یہ بہتر سے بتدریج کوئی بھی گناہ چھڑوانا ہو تو اچانک نہیں چھڑوایا جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس سے دور لایا جاتا ہے، اس کے لیے نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اگر صحابہ کو بالکل ڈائریکٹ حکم دے دیا جاتا تو وہ مشکل میں پڑ جاتے، تو اس طرح آرام آرام سے 3 سٹیپس کے ذریعے ان سے شراب دور کروائی گئی۔ اب رہی دوسری بات کہ اس میں تورات اور اس میں حکم کی تبدیلی کیوں آئی ہے، تو ایک اصول سمجھ لیں کہ انسانی ذہن جو ہے نا، وہ شروع سے ہی ایسا پختہ نہیں تھا، وہ اس میں نا پختگی کی شعور کی منزلیں طے کی ہیں، مطلب آہستہ آہستہ اس کے اندر شعور، اس کے اندر جو ہے یہ ذہنی پختگی پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن کھلا ہے۔ تو اس وجہ سے جب جو نبی بھیجا جاتا تھا اسے کچھ احکام دیے جاتے تھے، اس طرح کے احکام دیے جاتے تھے جو اس زمانے کے لوگوں کے ذہن ایکسیپٹ کر سکیں۔ تو ان میں سے کچھ احکام ایسے ہوتے تھے جو پرماننٹ کر دیے جاتے تھے، جو بعد کے آنے والے دین کے لیے بھی تھے، اور کچھ ہوتے تھے ایسے جو بعد میں تبدیل کر دیے جاتے تھے، اگلا نبی آتا تھا وہ حکم تبدیل کر دیتا تھا۔ دین تو شروع سے لے کے حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، البتہ شریعت تبدیل ہوتی رہی ہے، پہلے دین کے احکام کچھ اور ہوئے، شریعت پھر کچھ اور ہوئے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس وقت لوگوں کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر قرآن پاک جیسے بلیغ کلام پہلے نازل کر دیا جاتا تو پہلے لوگوں کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آنی تھی۔ تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ یہ جو بھی حکم ہوتا تھا، اس نبی آتا تھا اس زمانے کے جو ذہن ہوتے تھے اس کے مطابق حکم لے کے آتا تھا۔ جو بعد میں نبی آتا تھا وہ اس میں سے کچھ تبدیلیاں کر دیتا تھا بھی، جو اس اگلے زمانے کے لوگ ایکسیپٹ کر سکیں، اور کچھ وہی دین چلتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو قرآن آیا یہ آخری کلام تھا، اس نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنا تھا، جبکہ یہودی یا اس وقت جو پچھلے لوگ تھے وہ اتنا ان کا ذہن تربیت یافتہ نہیں تھا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا، قرآن کو مطلب قرآن سے رہنمائی لے سکتا، اتنا ان کے ذہنی شعور نہیں تھا، ذہنی پختگی نہیں تھی۔ بعد میں یہ جتنے بھی یہ کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ کلائمیکس ہے، یہ پیک ہے، یہ جو انسانی نفسیات کو گائیڈ کرنے کا، انسانی نفسیات کی رہنمائی کے لیے ایک پیک ہے، ایک انتہا ہے، اور یہ اس سے پہلے لوگوں میں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ بعد میں اب یہ جتنے بھی فلاسفر افلاطون ہیں یا جتنے بھی ہیں یہ بعد والے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر جب اتنا یقین ہو گیا کہ انسانی ذہن اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب قرآن نازل کیا جائے تو اسے ایکسیپٹ کر لے گا، تب جا کے قرآن نازل کیا گیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم جو بھی اچھا آیت کو منسوخ کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کر کے کہہ دیتا تھا کہ جو پچھلا حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا، اب یہ نیا حکم آیا ہے، یا پھر اسے ذہنوں سے بھلا دیا جاتا تھا، اللہ ذہنوں سے نہ بھلا دیتا تھا کہ وہ ذہن سے محو ہو جاتے تھے۔ تو یہ اہم چیز تھی کہ ہم جو بھی آیت بھلاتے ہیں، جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس سے بہتر لے کے آئیں یا اس جیسی ہی کوئی دوسری لے کے آئیں جو اور مناسب ہو جائے۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ بھئی اللہ کو تم نے کیا اس عہدے سے سبکدوش کر دیا ہے خدا سے کہ وہ جب چاہے حکم دے، جو حکم چاہے تبدیل کرے؟ بھئی وہ خدا ہے، وہ جو مرضی کرے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔